اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے سورہ قلم کی آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آزمایا مکے والوں کو جس طرح کہ ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم اٹھائی، لیصرمنها مصبحین، کہ ہم جب اپنے باغ کی طرف اس کا پھل توڑنے کے لیے جائیں گے تو ہم کسی فقیر اور مسکین کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے۔ ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ سورہ قلم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ملک یمن کا ایک شہر تھا صنعاء، اس سے 2 کوس کی مسافت کے اوپر ایک نیک شخص کا باغ تھا جس کا نام زردان تھا۔ وہ شخص صرف نماز روزے کا ہی پابند نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو سخاوت کا اور اس کے اندر فقیروں، ضعیفوں اور مسکینوں کی مدد کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جب بھی وہ اپنے باغ کا پھل اتارا کرتا تو اس نے یہ اذن عام فقراء، مساکین اور ضعفاء کو دیا ہوا ہوتا تھا کہ جو باغ کے پھل بھی نیچے گر جائیں وہ تم لوگ اٹھا لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا ایک کثیر پھل فقراء اور مساکین کو مل جایا کرتا تھا، اور وہ لوگ بھی دعائیں دیا کرتے تھے، اللہ پاک اس کے مال میں اور خیر و برکت کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ شخص فوت ہو گیا اور اس کا باغ جو اس کی ملک تھا اس کے 3 لڑکوں کے نام پہ چلا گیا۔ اب جب ان لڑکوں کی ملکیت میں پہلی دفعہ باغ کا پھل توڑنے کا موسم آیا تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ابا جی کے دور کے حالات اور ہوا کرتے تھے، اب کے حالات اور ہیں، کیونکہ ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں اور باغ کی جو آمدن ہے وہی جو سابقہ تھی اب بھی وہی ہے۔ اگر اس طرح ہم جس طرح ابا جی فقراء اور مساکین کو دیا کرتے تھے اگر ہم بھی اسی طرح دیتے رہے تو ہمارے اہل و عیال کی روزی تنگ پڑ جائے گی اور ہم فقر و فاقہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ شیطان نے انہوں کو یہ وسوسہ اور ان کے ذہنوں کے اندر یہ فطور ڈالا۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیا، آپس میں یہ مشورہ کر لیا کہ ہم دن کو باغ کا پھل توڑنے کے بجائے اس طرح کرتے ہیں کہ ہم رات کے آخری پہر چلے جاتے ہیں اور چھپ کے وہ سارا پھل توڑ لیتے ہیں تاکہ فقراء اور مساکین کو پتہ ہی نہ چلے، اور اس طرح ہمارے وہ پھل جو ہمارے ابا جی ان مسکینوں کے اندر، ان ضعیفوں کے اندر تقسیم کیا کرتے تھے تو وہ پھل ہمارے پاس محفوظ رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کی بدنیتی نے یہ اثر دکھایا کہ ابھی انہوں نے یہ مشورہ ہی کیا تھا، اللہ رب العزت کو ان کے اس فیصلے کے اوپر نہایتی جلال آیا، اللہ نے آسمان سے ایک آگ بھیجی تو اس نے ان کے سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اب رات کے پچھلے پہر وہ لوگ چلتے چلتے اور چپکے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہ کسی فقیر مسکین کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ ابھی جو ہے اپنے باغ کا پھل توڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے باغ میں پہنچ گئے۔ لیکن جب باغ میں پہنچے تو آگے بڑا عجیب منظر کہ سارا باغ جلا ہوا ہے، تو ایک بھائی کہنے لگا شاید ہم لوگ رستہ بھول گئے ہیں کہ ہمارا باغ دوسری سائیڈ پہ تھا، ہم اور سائیڈ پہ آگے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان میں سے جو نیک شخص تھا، ایک اللہ والا تھا، اس نے کہا ہم
جو ہے وہ رستہ نہیں بھولے، بلکہ ہماری بد نیتی کی وجہ سے اللہ کا یہ عذاب ہمارے اوپر نازل ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں پھلوں سے باغ سے محروم کر دیا ہے۔ تو اس نے بھائیوں سے کہا اللہ کی تسبیح پڑھو، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے۔ انہوں نے کہا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہمارے رب کے لیے پاکی مولا، بے شک ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے فقراء اور مساکین کا حق مارنا چاہا، اللہ نے ہمیں ہمارے اپنے حق سے بھی محروم کر دیا۔ تو ایک بھائی آخر میں یہ کہنے لگا عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے گا، اور ہم اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، اسی کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ ہم سے جو غلطی ہوئی اس کے اوپر ہم ندامت کا اظہار کرتے ہیں، پشیمان ہیں، اور آئندہ ایسی غلطی کو نہ دہرانے کا ہم پکا وعدہ اور عہد و وفا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے صدقے دل سے یہ توبہ کی کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو اللہ بڑے رحیم و کریم ہیں، اللہ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور اس پہلے باغ کے بدلے میں جو جل گیا تھا اللہ نے ان کو ایک اور باغ عطا فرمایا جو پہلے باغ سے بھی زیادہ پھل دینے والا تھا، جس باغ کا نام حیوان تھا۔ اور علماء نے لکھا کہ اس کا ایک انگور اتنا بڑا ہوا کرتا تھا کہ اس کے ایک انگور کے خوشے سے ایک خچر کا بوجھ بن جایا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اتنی اس باغ کے اندر برکت جو ہے پیدا فرما دی تھی۔ اسی طرح ابو خالد یمانی فرماتے ہیں کہ میں اس باغ کے اندر گیا، میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر تھے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے جو قرآن نے سورہ قلم کے اندر بیان فرمایا، سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت اور مال میں فراوانی ہے، اور بخیلی اور بدنیتی کا ثمرہ مال میں ہلاکت، مال میں تباہی اور بربادی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سچی توبہ کر لے، اپنے اس گناہ کے اوپر ندامت اور پشیمانگی کا اظہار کر لے، تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ پاک زائل شدہ نعمت سے بھی بڑھ کے اس بندے کو اور اچھی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے ان باغ والوں کو، ان کا پہلا باغ جو تباہ ہو گیا تھا عذاب کی وجہ سے، اللہ پاک نے ان کی توبہ کی وجہ سے ان کو پہلے سے بھی بہتر پھل اور پہلے سے بھی بہتر باغ عطا فرما دیا تھا۔ اللہ رب العزت کی رستے میں خرچ کرنے سے کبھی بھی مال گھٹا نہیں کرتے، ہمیشہ ان میں برکات ہی برکات ہوا کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔